نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وقال الله تعالى أيضا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر نصف الإيمان. رواه الطبراني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. میرے انتہائی قابل قدر اور میں انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، جیسا کہ پچھلے درس میں نے آپ کے سامنے صبر کی کچھ وضاحت کی، تو اسی طرح سمجھ گیا کہ آج بھی صبر کے بارے میں آپ کو کچھ وضاحت بتا دوں گا۔ صبر ایک ایسی چیز ہے جس کا بدلہ جنت ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے، بلکہ خود اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یعنی جس نے صبر کیا اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین ان کو جنت کے بالا خانہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ انسان کے لیے ایک اچھی بات ہے کہ جب دنیا میں انسان زندگی گزر جاتی ہے تو وہ یہ سوچ اور فکر کرتے ہیں کہ کیا ہماری اخروی زندگی کیسے ہو جاتی۔ تو جب تک یہ انسان دنیا کی زندگی میں انہوں نے صبر کیا تو آخرت میں ان کا مقام بہت اچھا ہوگا۔ جب ان پر کوئی مشکل آئے، مصیبت آئے، ان پر جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، تو اس کے بدلے میں یہ انسان ایک کام کرے، اور وہ کیا؟ صبر۔ تو اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے۔ جس شخص اور جس انسان میں صبر نہیں، اس میں ایمان کی بہت زیادہ حصہ موجود نہیں ہو جاتی، کیونکہ جب صبر موجود ہوتی ہے تو اسلام کی صفات موجود ہو جاتی ہے، اور جب صبر انسان سے سلب اور ختم ہو جاتی ہے تو انسان سے وہ اسلام کی اصل حقیقت وہ مٹ جاتی ہے۔ تو صبر کرنا ایک تو شیوہ پیغمبروں کی ہے، اور دوسرا ایک جز ہے اور ایمان اور بنیاد ہے ایمان کی اور اسلام کی یہ صبر۔ جو شخص زیادہ صابر ہے وہ زیادہ ایماندار اور اسلام ان میں موجود ہوگا، اور جس شخص میں بے صبری زیادہ ہے، صبر نہ کرنا ان میں زیادہ ہے، تو اس شخص میں ایمان کے حصے بھی موجود نہیں ہو جاتے۔ تو صبر کرنا ایک اچھا اور اعلیٰ صفت ہے، اور صبر کرنا انسان کے لیے عظیم سے عظیم تر مرتبہ پر لے جاتی ہے، اور کامیاب انسان وہ ہے جس کی عبادات میں بھی صابر ہو۔ یعنی اس شخص پر جو بھی مشکل اور مصیبت اور وہ وقت آ جاتی جب ان سے بے صبری کا اندازہ لگ جاتی، تو اس حالت میں بھی وہ صبر کرتے ہیں، اور صبر کرنے سے وہ عبادت پر بھی وہی طرح قائم رہ جاتی ہے جس طرح صبر سے پہلے تھی۔ یعنی جب ان پر مصیبت آئی تو وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتی، اور صبر کے ساتھ ساتھ وہ عبادات پر بھی صبر کرتے ہیں۔ جب اس کے گھر میں میت فوت ہو جاتی اور میت ہو جاتی تو وہ صبح وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ صبر ہے، یعنی عبادت پر بھی صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنا، یہ دونوں اہم چیزیں ہیں۔ اور صبر جو ہے وہ عبادت اور ایمان کے میک اپ ہے۔ جسی طرح ایک عورت اور آدمی، یعنی مرد اور خواتین اور عورت، جب وہ میک اپ کرتے ہیں تو میک اپ کرنے سے وہ چہرے اچھے ہو جاتے اور ان کی
زندگی اچھی ہوتا ہے مطلب اپنی مصنوعی میک اپ کرتی ہے. اسی طرح اگر گاڑی کے لیے جب میک اپ کیا جائے تو وہ شاندار ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر گھر کے لیے میک اپ ہو جائے تو گھر وہ خوبصورت ہو جاتی ہے. جو جس چیز کے لیے دنیا میں آپ میک اپ کرتے ہو وہ اچھی ہو جاتی ہے اور خوبصورت ہو جاتی ہے. لیکن جب شخص صبر کرتے ہیں تو وہ اسلام اور دینداری ان کی خوبصورت ہوتی ہے. ان میں مسلمانی کی جو صفات ہے وہ خوبصورت ہو جاتی ہے. یعنی صبر میک اپ ہے ایمان کی اور اسلام کی. تو اس طرح ہر اچھی چیز میک اپ کے ذریعے سے اچھی ہو جاتی ہے. اسی طرح صبر کی وجہ سے اسلام کی اچھے انداز میں اور انسان کی اچھی خوبیاں اس انسان میں آ جاتی ہے، جس کے ذریعے سے وہ انسان خوبصورت بنائی جاتی ہے. اس کی عبادات بھی اچھی ہو جاتی ہے، ان کی معاملات بھی اچھی ہو جاتی ہے، ان کی لین دین اور ان کی کاروبار بھی اچھی ہو جاتی ہے، ان کی اٹھنا بیٹھنا بھی اچھا ہو جاتا ہے کہ ان کی اس میں صفت ہو موجود ہو کیا وہ صبر ہے. تو صبر کی وجہ سے میں نہیں کہہ رہا ان کا بدلہ جنت ہے. صبر کے بدلہ اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. جس نے دنیا میں صبر کی اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے بالا خانے عطا فرماتے ہیں. تو صبر کا بدلہ جنت ہے اور بے صبری کا بدلہ وہ جنت نہیں ہے. تو لہٰذا ہر کام اور ہر دین کے کار میں صبر کرنا چاہیے اور صبر اختیار کرنا چاہیے کہ ان کی ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو شخص صبر کرتے ہیں اور دین اسلام پر مصیبت اور مشکلوں پر صبر کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو بھی امتحانات آتی ہے تو اس پر صبر کرتے ہیں تو اس کے لیے بدلہ کیا ہے جنت ہے. اور اس صبر کرنے والے کے ساتھ کون موجود ہوتا ہے؟ اللہ. واللہ مع الصابرین. اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے اور آپ کو بھی کہ ہم ہر چیز پر اللہ رب العالمین کی طرف سے صبر کریں. اللہ رب العالمین کی طرف سے جو بھی مشکل مجھے پیش آئے، جو بھی مصیبت مجھے پیش آئے تو ہم اندر یہ صفت پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اس پر صبر کریں، اللہ رب العالمین کی شکر ادا کریں کہ ان کی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور صبر کرنے کا بدلہ جنت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی یہ صفت اپنے آپ پر اپنانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہمیں صابرین سے اور اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں کے ساتھ شمار کرے جس میں صبر کی صفت پائی جاتی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر انشاءاللہ ایک نئے موضوع میں یا وہی صبر کے موضوع پر انشاءاللہ پھر بات کروں گا. تب تک کے لیے چاہتا ہوں السلام علیکم.